احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے ہرگز کوئی مکمل کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنی بہن سے زیادہ، اپنے بھائی سے زیادہ، اپنے رشتہ دار سے زیادہ مجھ سے نہ محبت کر لو۔ یعنی حضور کی محبت ساری محبتوں میں افضل والا ہے۔ اگر حضور سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے ہم پکا ایمان والے ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ چاہنے والے ہیں، اور یہ ایمان کا رشتہ اور حضور کا رشتہ اور رشتہ اسی دنیا میں رہ جائے گا، لیکن قبر میں اگر کوئی رشتہ کام آئے گا تو حضور سے رشتہ ہے، حضور سے عشق کا رشتہ ہے، حضور سے محبت کا رشتہ ہے۔ اسی لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں نے تجھے یوں ہی بیکار پیدا کیا، اور گمان اس گمان میں ہو کہ تجھے میری طرف لوٹنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا اس بات پہ غور کریں، انسان کی موت کا کب موت آ جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ابھی میں نے کل میں نے ایک موت ایسی بھیانک اچانک ایسی موت دیکھی، میں نے میرے محلے میں ایک انسان کی طبیعت خراب ہو گئی، خراب ہونے کے بعد اس کو سورت سے لایا گیا، اور جب لایا طبیعت خراب تھی، ایمبولینس میں جب لایا تو ایمبولینس میں کیا اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی، مطلب وہاں سے آکسیجن لے کر کے آیا، لیکن راستے میں اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی۔ اب وہ ایمبولینس میں اٹھ کے بیٹھ گیا، باتیں کرنے لگا، گھر میں ویڈیو کالنگ وغیرہ کیا، کرنے کے بعد کہتے ہیں پھر جب 3 دن کے بعد یہاں بھاگلپور پہنچا تو پہنچنے کے بعد جیسے اپنا گھر پہنچا، پہنچتے ہی اس کی نبض ٹھنڈی ہونے لگی، پہنچتے ہی اس کی نبض ٹھنڈی ہونے لگی، اور کچھ ہی منٹ کے بعد، مطلب بات بھی فیس ٹو فیس نہیں کر پایا، اور کچھ ہی منٹ کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ جب راستے میں ٹھیک ہوا تو لوگوں نے امید جگائی کہ اب میرا شوہر یا میرا باپ یا میرا داماد یا میرا بھائی یا میرا جیجا جی راستے میں ٹھیک ہو گئے، لیکن جیسے ہی گھر انٹری کیا کرنے کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اب موت جب ہو گئی کسی کو یقین نہیں ہوا، میں بھی گیا، میں نے جب نبض چیک کیا دیکھا اس کی روح پرواز کر چکی ہے، اور جب میں روح میں گیا اس کا چہرہ اپنے اندر گھومنے لگا، پھر تب میں سوچنے لگا مولا یہ دنیا تو کسی کام کی نہیں رہی، یہ دنیا میں ہم محل کا محل تیار کرتے ہیں، اس دنیا کے چکر میں ہم نے نماز چھوڑی، ہم نے روزہ چھوڑا، ہم نے زکوٰۃ چھوڑا، ہم نے حج چھوڑا، یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں سے بغاوت کیا، لیکن مولا امیر آدمی بھی وہی 5 میٹر کے کپڑا میں جا رہا ہے، غریب آدمی بھی وہی 5 میٹر کے کپڑا میں جا رہا ہے، امیر چاہے ایئر کنڈیشن میں کیوں نہ رہتا ہو، اے سی میں کیوں نہ رہتا ہو، ٹھنڈی میں اس کے لیے ہیٹر اور گرمی میں اس کے لیے اے سی، لیکن مولا جس مٹی کے اندر ایک جھوپڑی میں ٹھیلا چلانے والا جا رہا ہے، اسی میں اے سی رہنے والا جا رہا ہے، اور کسی کے بیٹے یا رشتہ دار کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ میرا باپ یا میری ماں یا میرا بھائی زندگی میں اچھا کپڑا پہنتا تھا، اچھی شیروانی پہنتا تھا، اچھا پنڈی پہنتا تھا، اچھی پگڑی پہنتا تھا، تو اسے قبر میں اسی کلر وہی شیروانی وہی شادی میں لگے ہوئے کیا ہے کوٹ پہنے دیا جائے؟ نہیں، اے مولا سب کو ایک سفید لباس میں اس دنیا سے بھیجا جا رہا ہے، کمائی اسی دنیا میں رہ گئی، بینک بیلنس اسی دنیا میں رہ گیا، دولت اسی دنیا میں رہ گئی، عزت اسی دنیا میں رہ گئی، شہرت اسی دنیا میں رہ گئی، مولا تیری بارگاہ میں لے کے کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پتہ یہ چلا انسان باپ ہے، باپ کا رشتہ اسی دنیا میں کام آئے گا، بیٹا ہے، بیٹے کا رشتہ اسی دنیا میں کام آئے گا، بھائی ہے، بھائی کا رشتہ اسی
میں کام آئے گا، لیکن انسان کا کردار اگر اچھا ہے، انسان عبادت گزار ہے، انسان اگر نمازی روزے دار ہے، انسان نے کسی کا مال نہیں ہڑپا ہے، کسی کا مال غصب نہیں کیا ہے، انسان اگر اللہ کے رسول کا سچا عاشق بن کے جا رہا ہے، یا پھر کوئی ایسی اولاد چھوڑ کے گیا کہ وہ اولاد اس کے نام سے ایصال ثواب کر رہا ہے، یا کوئی دین کا ایسا کوئی کام کر کے گیا کہ وہ دین کا کام کر کے گیا، دین کا کام ہو رہا ہے، قبر میں اس کو کیا ہے، ساری چیزیں کے بدلے میں، اچھے چیزوں کے بدلے میں ثواب مل رہا ہے۔ تین چیز انسان کماتا ہے، ان تین چیز میں دو چیز ریٹرن آتا ہے۔ تین چیزوں میں سے پہلی چیز مال ہے، دوسری چیز اس کی اولاد ہے، تیسری چیز انسان کا تقوی ہے، انسان کی پرہیزگاری ہے، انسان کا اچھا عمل ہے۔ جب مٹی دینے کے لیے انسان کو چار کندھے پر انسان لے کے جاتا ہے، بڑا ہے کھاٹ پہ، چاہے وہ کھاٹ ایلومینیم کا ہو، چاہے وہ کھٹیا کیوں نہ ہو، چاہے کسی اور چیزوں سے کیوں نہ بنائی گئی ہو، تین چیزوں میں سے دو چیز قبر سے قبرستان سے واپس آتا ہے، چاہے بیٹا اس سے کیوں نہ محبت سے زیادہ کرتا ہو، چاہے بیٹا باپ کے لیے عرش سے تارا توڑ کیوں نہ جاتا ہو، لیکن اس باپ سے بیٹے سے کہو اپنے باپ کے قبر میں 2 دن جا کر کے کم سے کم 1 گھنٹہ جا کر کے کیا ہے اپنی باپ کی محبت کا اظہار کرو۔ باپ بیٹا کہے گا محبت تو باپ سے کرتا تھا، لیکن باپ کے ساتھ قبر میں نہیں رہ سکتا۔ بیوی سے جو انسان اتنی محبت کرتا ہے، بیوی مر گئی، شوہر سے کہو تو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، بیوی کی خاطر تو نے ماں کو چھوڑا، بیوی کی خاطر تو نے باپ کو چھوڑا، بیوی کی خاطر تو نے بھائی کو چھوڑا، بیوی کی خاطر تو نے اپنی بہن کو چھوڑا۔ اگر اتنی محبت تیری بیوی سے ہے تو بتاؤ اپنی بیوی کے قبر میں 1 گھنٹہ رہ کے دکھاؤ، وہ کہے گا محبت تو اسی دنیا میں کام آتی ہے بیوی سے۔ بھائی آپ سے کتنی محبت کیوں نہ کرتا ہو، ایک چیز اور پکار میں بھائی آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہو، لیکن بھائی کی موت ہو جائے، بھائی سے کہو کہ بھائی کی قبر میں بس 5 منٹ رہے گا، بھائی کہے گا میں بھائی سے محبت اسی دنیا میں کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے کہتے ہیں 2 چیز واپس آتا ہے، ایک چیز اس کی اولاد مٹی دے کر کے واپس آ جاتی ہے، اس کا رشتہ دار آ جاتا ہے، دوسری چیز وہ چاہے کتنا زمیندار کیوں نہ ہو اس کا مال آ جاتا ہے۔ پھر قبر میں کیا جاتی ہے، یار اور لوگوں سے آپ نے محبت کی، سارے لوگوں کی محبت اسی دنیا میں رہی، لیکن سنے جب آپ نے اللہ کے رسول سے محبت کیا، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا، یعنی نبی نے کہا 5 وقت نماز پڑھنا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے مصطفیٰ نے کہا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ جب اس بات کو ہم نے مانا، یعنی اللہ کے نبی کی ہر بات پر مانا، اب قبر میں آپ گئے، جیسے فرشتوں نے آپ سے سوال و جواب کیا اور رشتہ دار چھوڑ کے آ گئے، لیکن رسول کی محبت ایسی ہے کہ رسول کی محبت آپ کو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتی ہے، قبر کی تاریکی ہے لیکن مصطفیٰ اجالا کرنے کے لیے قبر میں تشریف